ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله۔ وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تمام لوگ یہاں کے سب سے آباد، شاداب، سرسبز، علمی سرچشمے، مادر علمی ادارہ محمودیہ میں جمعیت علماء کے انتخاب سے متعلق ایک خصوصی نشست میں ہیں۔ حضرات علماء کرام تشریف فرما ہیں، اس لیے جماعت کے حوالے سے چند باتیں ہیں۔ اس کی تاریخ، دستور، انتخاب سے متعلق جتنی بھی گفتگو ہے وہ ہمارے صدر محترم یا زون کے جنرل سیکریٹری مفتی ظفر احمد صاحب کریں گے۔ اس سے پہلے کا جو مقدمہ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دے رہا ہوں، اس لیے کہ دو پلیٹ فارم ہیں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو عنایت کیا ہے، یا اس سے تھوڑا سا اور آگے بڑھ کر کے کہیں کہ عالم ہونے کی وجہ سے وہ خصوصی پلیٹ فارم ہم کو ملا ہے، اور ایک ہمارے اکابر نے ہمارے لیے تیار کیا ہے جس کو ہم جمعیت علماء کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو کیا فرمایا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم زمین کے اوپر اپنا خلیفہ پیدا کرنے چاہ رہے ہیں۔ خلیفہ نائب کو کہتے ہیں، جسے قانون بتلا کر کے اب پورا سسٹم ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے۔ قانون بتلا دیا کہ یہ کائنات کیسے چلے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نظام کو کس طرح پسند کرتے ہیں اور کس طرح نظام چلے تو ناراض ہوتے ہیں، یہ سب کچھ سمجھا بتلا دیا، اس کے بعد آپ کے حوالے کر دیا۔ اب آپ یہ بتلا دیجئے کہ قرآن کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کا وہ ذخیرہ جسے ہم ذخیرہ احادیث کہتے ہیں یا سنت کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ صرف اس دھرتی اور اس کائنات کے سنچالن کا طریقہ، یہاں کے انتظام و انصرام کا طریقہ۔ اب آپ یہ بتلا دیجئے کہ اس طریقے کو یا اس سلیبس کو یا اس تھیوری کو یا اس پورے نظام کو کون سب سے زیادہ جانتا ہے؟ وہی جانے گا جو قرآن سے واقف ہے، وہی جانے گا جو نبی کی منشا سے واقف ہے، اور اسی کا دوسرا نام عالم ہے۔ اور اس پوری بیلٹ کو، اس پوری جنریشن کو، اس پوری جماعت کو جو تنظیم اکٹھا کرتی ہے، اسی کا نام جمعیت علماء۔ اس وقت جو صورتحال ہے عالمی پیمانے پر، ہندوستان کی تو بعد میں کہیں کہ ہندوستان کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے لیے ناطقہ بند کر دینے والی ہے، ہمارے اوپر عرصہ حیات تنگ کر دینے والی ہے، اور ہم کو حاشیے پر ڈال دینے والی ہے۔ ایسے حالات میں جینے کا راستہ نکالنا، ایسے مجدھار میں ملت کی کشتی کا کھیونہار بننا، یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ اور میں یہ جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ اس کام کو حضرات علماء کرام کے سوا کوئی کر نہیں سکتا۔ وہ کھدر دھاری، وہ لینن پہننے والے جو آپ کو دکھتے تھے سیزن میں گلی گلی گھومتے ہوئے، وہ آج کہیں نظر نہیں آ رہے۔ سب کو آئی ڈی کے چھاپوں کا خوف اور اندیشہ ہے،
اس لیے کوئی نظر نہیں آ رہا. اب دار و رسن کی بات ہو رہی ہے، اب گردنیں نپنے کی بات ہو رہی ہے، تو پوری ملت ٹپی کی باندھے حضرات علماء کرام کی طرف دیکھ رہی ہے. اس لیے کہ علماء کرام کی زندگی مجاہدے سے عبارت. چٹائیوں پر بیٹھ کر مختصر سی تنخواہ میں زندگی کاٹ دینے والے، ان کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ مجدھار میں پھنسے ہوئے سفینے کو ساحل سے ہمکنار کر دینا. تو یہ آپ کو بھی معلوم ہے، یہ سارا جہان جانتا ہے کہ مشکل حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق اور آپ کی سیرت کے مطابق لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، یہ اسوة حسنہ یا اس کی یہ تنکیر یا اس کا نکرہ ہونا، اس کی عظمت بہت محدود نہیں ہے. ہم نے سمجھ لیا کہ وضو کرنے کا طریقہ حضور بتلائیں گے سردی میں ویل للعقاب کہہ کر کے، اور ہماری ایڑیاں سوکھی نہ رہ جائیں، اس کی ہدایت دی نہیں. اس دھرتی کے اوپر کوئی ایسا حال، کوئی ایسی مشکل اور کوئی ایسی پریشانی، حکومتوں کے مظالم کچھ بھی برپا کر دیا جائے، حکومت کتنی ہی ظالم ہو جائے، لیکن مکے جیسے حالات پیدا نہیں ہو سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 13 سالہ زندگی میں مشکل سے مشکل تر آپ کے پاس اتنی آزادی ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر کے بتلائیے، میں ہندوستان کے کس بڑے عہدے کی شخصیت کے خلاف یہاں کھڑے ہو کے بول دوں، کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوگا انشاءاللہ. اتنی آزادی اس کفرستان میں، جہاں پاور کے نام پر، امپاورمنٹ کے نام پر، طاقت کے نام پر، اقتدار کے نام پر کچھ بھی نہیں. یاد رکھیے گا، یہ حضرات اکابر کی ترتیب ہے، یہ بزرگوں کی آہ سحرگاہی کا نتیجہ کہ آپ 33 کروڑ بتوں کی پرستش کی اس آماج گاہ میں اور مرکز میں، دنیا کا سب سے بڑا مرکز بت پرستی کا، یہاں آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کا غلغلہ بلند کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی آبرو قائم رکھی. یہ ہندوستان کے علماء کی وہ قربانی ہے، وہ کارنامہ ہے کہ سارا جہان مل کر کے اس کی مثال پیش نہیں کر سکے. تو اس لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ مشکل حالات ضرور ہیں، لیکن کھیونہاری کی ذمہ داری آپ کی، ناخدائی کی ذمہ داری آپ کی، اور آپ کے پاس ایک ایسی جماعت ہے جس کے پاس 100 سال کا تجربہ، اور ایسا تجربہ کہ اس نے اپنا آغاز کیا تھا خون خرابے کے بیچ. اس نے دار و رسن کے بیچ اپنی اس تنظیمی سرگرمی اور اپنی تحریکات کی سرگرمی کا آغاز کیا تھا. دار و رسن سے اس کی شروعات ہے، تو اس لیے آپ کے پاس تمام طرح کے تجربات ہیں. تو میں نے عرض کیا خلیفہ بنانے کی بات کی. خلیفہ اس کو کہا جاتا ہے جو موجود وسائل کو اپنی تدبیر، اپنی لیاقت اور اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرے. ہمارے پاس مدارس تھے، مدارس میں تالا پڑ گیا کووڈ کے نام پر، تو کیا ہم قرآن کریم کی تعلیم چھوڑ دیں گے؟ گھر گھر بیٹھ جائیں گے 10 کو لے کر. حالات کیسے ہی ہوں، تحریک نہیں رکے گی. آپ کو بھی چولہ بدلنا پڑے گا، آپ کو ترتیب و سسٹم بدلنا پڑے گا، اسٹریٹجی اور حکمت عملی بدلنا پڑے گا. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ تدبیر ہے، وہ علم ہے، وہ مہارت ہے کہ جو حالات کا سامنا کرنے کے لیے پریاپت ہے، اتی پریاپت ہے. کافی ہی نہیں بلکہ بہت کافی. تو اس لیے جو بھی حالات ہیں ان سے ملت کو نکالنا یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ خلیفہ تو سب ہیں، لیکن خلیفہ کا جو سلیبس ہے، جو نصاب ہے، وہ آپ کے پاس ہے. اور آپ ہی کو حدیث قدسی کا یہ پیغام معلوم ہے کہ اس پوری انسانیت کو کون سا ایسا دھاگا اور ایسا سلک ہے جس میں پرویا جائے. مطلب ہم یہاں سب بیٹھے ہیں موتیوں کے مانند ہیں، لیکن ان کے بیچ کا ایک رشتہ ہوتا ہے جو دھاگے کے مانند ہے، اور وہ انسانیت کا رشتہ ہے. لوگ انسانیت کو مذہب بتلاتے ہیں، غلطی ہے. اسلام خود انسانیت سکھلاتا ہے. انسانیت کا خود سلیبس اور مکمل نصاب ہے خود اسلام. تو آپ دیکھیے نا، یہ وہی سلیبس ہے جس کو کلیئر کیا ہے اس حدیث قدسی میں کہ الخلق عیال اللہ، جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ اور پریوار اور فیملی. اور اس پورے پریوار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کنبے کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے اور اس کے ساتھ
شفقت اور مہربانی کا معاملہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس کے لیے دوسرا پیرایا حضور نے اختیار کیا، فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے۔ آپ دیکھیے جمعیت علماء، اس کی مختلف تحریکات اور مختلف شعبے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ فساد عقیدہ سے لے کر یا شادی کی رسومات سے لے کر کے اور ایوان میں ملت کے خلاف کیا حکمت عملی ترتیب دی جا رہی ہے، اس کی نگرانی تک سارے شعبوں کو کور کرتی ہے، اور یہ ہنر آپ کے پاس ہے، اس لیے آپ کو اس جماعت کا فرد اور رکن بنایا گیا۔ تو اس وقت ملت کے اوپر حالات ہیں ہندوستان میں بالخصوص اور بالعموم پوری کائنات، اور آپ جانتے ہیں کہ مستقل ہم اسی طرح فتنوں کی طرف بڑھیں گے۔ آپ دوبارہ سے کوئی کمفرٹ زون تلاش کر رہے ہوں، دوبارہ سے آپ چاہ رہے ہوں کہ وہ آرام کا ماحول مل جائے گا، تو احادیث کے ذیل میں تو ایسا نہیں لگتا۔ ملاحم کا دور ہے، اغلا فساد اور فتن کا دور ہے۔ مشکات یا کوئی بھی حدیث کی کتاب اب 2/3 پوری ہو چکی ہے، آخری 1/3 میں ابواب الفتن ہوتے ہیں، تو ویسے ہی یہ بھی جو آپ کو خلافت کا سلیبس دیا گیا ہے وہ 1/2 نمٹ چکا ہے۔ اب فتن کا دور ہے، اس پر آپ کو نگاہ بھی رکھنا پڑے گی۔ یہ جو کچھ چل رہا ہے احادیث پر ہلکی نگاہ ڈالیں گے سمجھ میں آ جائے گا یہ سارے فتنے کہاں سے برپا ہو رہے ہیں، اور یہ مرض کے جو روزانہ نام بدل کے اس کی لہریں بتلائی جا رہی ہیں، یہ کس کا کارنامہ ہے، یہ کس کی حکمت عملی، اور رمضان المبارک سے پہلے ہی کیوں لہر آ جاتی ہے، دیوالی تک کوئی لہر نہیں اور اس کے بعد رمضان کے آتے ہی کیوں لہر آ جاتی ہے، یا بقرعید سے پہلے ہی تیسری لہر کی آہٹ کیوں محسوس ہونے لگتی ہے؟ اس کے پیچھے احادیث کے ذیل میں سب کچھ بہت آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جس وقت آپ کی خدمات کی ملت کو ضرورت ہے، بلکہ وہ جنہیں اپنے طاقت پر بڑا ناز تھا اور جنہیں اپنے سیاسی رسوخ پر بڑا ناز تھا، آپ دیکھ لیجیے پنی بین رہے ہیں۔ اب یہ پھر دوبارہ سے کفن بردوش اور سر بکف جماعت کی ضرورت پڑ گئی، ایسی باتیں آ کر کے لوگ کہتے ہیں۔ تو آپ کے پاس یہ بھی سلیبس ہے کہ یہ پوری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کنبہ ہے، اور 5000 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہونے والے ایک انسیڈنس اور واقعے کو کہ ایک طوائف نے جسم فروشی کی، مرتکب ایک عورت نے اپنے ایک موزے میں پانی بھر کر کے اور ایک کتے کو پلا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ یہ اتنا پہلے ہونے والا واقعہ اور اس کو یہاں نقل کیا جانا، اور پھر اس کے بعد آج 1500 سال کے بعد میں یہاں نقل کیا جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے پاس یہ سلیبس موجود ہے کہ جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ بھی باعث مغفرت ہے، پھر انسانوں کی کیا بات ہے؟ بھائی ہمارے ذہنوں میں ظاہر سی بات ہے، دوسرے لوگ جب مذہبی بنیادوں پر عصبیت دکھلاتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں بھی اس کا رد عمل ظاہر ہوتا ہے، لیکن اگر اس سے اوپر بڑھ کر کے اس طرح کی چیزوں کو سامنے رکھ کر کے، اس سلیبس اور نصاب عمل کو سامنے رکھ کر کے اگر ہم اپنا عمل بدلیں گے اور لوگوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کریں گے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا پھر مذہب نہیں دیکھا جائے گا، آپ کا نام نہیں دیکھا جائے گا۔ ایک جماعت اسلامی کے ایک پروگرام میں مجھے بھی مدعو کیا گیا، وہاں ایک وکیل صاحب کھڑے ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی حفوات بکنا شروع کی کہ سب سے پہلے ان علماء کی اصلاح کی جائے جو اختلاف کی بات کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ تو وہاں میں نے اتنی سی بات عرض کی تھی کہ آپ اختلاف کی بات کر رہے ہیں، جو لوگ انسانیت کو نفع پہنچاتے ہیں، کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا حلیہ کیسا ہی ہو، یہ ساری چیزیں طاق پہ رکھ دی جاتی ہیں۔ مسلمان اگر لوگوں کو نفع پہنچا رہا ہے تو وہ کسی بھی طبقے میں چلا جائے اس کے لیے کرسیاں چھوڑ دی جائیں، اور ایک غیر مسلم اگر انسانیت کو نفع پہنچا رہا ہے تو اس کو بھی ہر معاشرے میں عزت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ مذہب طاق پہ رکھ دیا جاتا ہے، فرقوں کی بات کر رہے ہیں۔ خیر الناس من ينفع الناس علی الاطلاق، تو یہ اس کا بڑا پلیٹ فارم ہے۔ اور دیکھیے چند عہدے ہوتے ہیں، صدارت کا ہے، نائب صدارت کا ہے، خزانچی کا ہے، اور جنرل سیکریٹری جو باقاعدہ مجمع سے نہیں چنا جاتا ہے، وہ ان باقی لوگوں کے اختیار سے منتخب ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو کسی نہ کسی کو پہننا ہی ہے، کوئی نہ کوئی پہن لے گا، اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا نام صدارت کے لیے بہت موزوں ہوتا ہے، وہ آپ لوگوں کے علم میں ہوگا جو کچھ بھی آپ کو کرنا ہو۔ لیکن میں نے ایک روایت پڑھی حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ کی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص مجھے یہ ہدایت دی، فرمایا لا تسأل الامارہ، لا تسأل الامارہ، کبھی بھی
کسی قیادت، صدارت، امارت اور پیشوائی کی خواہش اور سوال مت کرنا. إنك إن أعطيتها عن مسألة، اگر سوال کرنے کی بنیاد پر، چاہت کی بنیاد پر تمہیں وہ عہدہ اور منصب تفویض کر دیا گیا، دے دیا گیا، تو وکلت الیہا، پھر تم اور تمہارا کام جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعاون تمہارے ساتھ نہیں ہوگا. جبکہ آپ جانتے ہیں آپ کو قدم قدم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور تائید کی ضرورت ہوگی. اور ان حالات میں روزانہ ضلع پرشاسن سے آپ کا مچیٹا ہوگا، ان سے روزانہ آپ کو گفتگو کرنا پڑے گی اگر ملت کے مسائل میں آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان خدمات کو انجام دینا چاہتے ہیں. وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، اگر بغیر سوال کے وہ آپ کے کاندھے پہ ڈال دیا گیا، أُعِنْتَ عَلَيْهَا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے. دوسری روایت میں ہے کہ 2 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ کر دیتے ہیں جو ہمیشہ يُسَدِّدُ لَكَ الْأَمْرَ، جو تمہارے معاملات کی درستگی کرتے رہتے ہیں. یہ ایک مزاج ہے، اور یہ اسلام کا ایک ایسا بنیادی مزاج ہے کہ آج بھی اگر کوئی پردھانی کی سدسیتا کا انتخاب لڑتا ہے، ممبرشپ کا، تو اس کے ساتھ میں بھی جو دستور لگا ہوا ہے وہ ایک پرستاؤ دینے والا، ایک تجویز دینے والا ساتھ میں لگایا جاتا ہے. اس لیے کہ آج بھی اس گئے گزرے دور میں جب لوگ پوسٹر چسمہ کر دیتے ہیں، وہاں بھی اس چیز کا لحاظ کیا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دوسری جگہ ارشاد فرمایا، تجدون من خیر الناس اشدهم کراہیۃ لہذا الامر، کہ کسی عمارت کے لیے اور کسی کی صدارت کے لیے، کسی منصب کے لیے، کسی عہدے کے لیے سب سے لائق شخص وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ عہدے سے نفرت کر رہا ہو، سب سے زیادہ اس سے بھاگنے کی کوشش اور تدبیر کر رہا ہو، وہی شخص سب سے لائق ہوتا ہے. اور یہ آگے جا کر کے ابھی امپلیمنٹیشن ہوگا اس کا، کہ حضرت مہدی مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں، پیدا وہاں ہوئے ہیں. ایک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خلافت کی صلاحیت مرحمت فرمائی ہے، اور اگلی صبح انہیں یہ احساس ستانے لگے گا کہ کہیں مجھے خلیفہ نہ بنا دیا جائے تو مدینہ چھوڑ کر کے مکہ مکرمہ جائیں گے. یہ کراہیۃ لہذا الامر، اور وہاں جا کر کے ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائے گی. تو یہ انتخاب کی مجلس ہے. آپ قطع نظر اس کے کہ کس کا نام منتخب کیا جاتا ہے، ہم تمام لوگ اس لیے کہ آپ جس دن مدرسے میں داخل ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیا تھا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اور وہی شخص قوم کا درد رکھ سکتا ہے، وہی شخص دیانت کے ساتھ امت کی رہنمائی سربراہی کر سکتا ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو. اور حسر کے ساتھ وہ آپ اکلوتی جماعت ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما کہاں استعمال ہوتا ہے مجھے اس کی وضاحت کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل کو خشیت کی آشنائی مرحمت فرمائی ہے. اس لیے ملت کے حقوق کو، ملت کی رہنمائی کو، ملت کی خدمات کو اور ملت کو زیادہ حق پر برقرار رکھنے کے لیے آپ جس دیانت کے ساتھ کوشش کر سکتے ہیں دوسرا کوئی نہیں. اور اس کے لیے سب سے عظیم اور سب سے بڑا پلیٹ فارم جس کے پاس 100 سال کے تجربات ہیں اور تمام حالات کے تجربات ہیں، اس جماعت کے ساتھ وابستگی اور اس جماعت کا پلیٹ فارم استعمال کر کے. اور اس کے بعد آپ چاہے لاک ڈاؤن کی بات کریں، اس میں جس طرح سے اس جماعت نے امداد پہنچائی ہے، کوئی بھی ایسی جماعت نہیں بلکہ ہو سکتا ساری جماعتیں مل کر کے اس کے عشر اشیر کو نہ پہنچے، یہ بھی ممکن ہے. اس کے علاوہ جب ٹرائل کیا جاتا ہے، جب ٹرائل ہوتا ہے افراد کے خلاف یا ان کے اوپر چارجز لگائے جاتے ہیں یا ظالمانہ طور پر بے قصور گرفتاریاں ہوتی ہیں، تب بھی یہی جماعت پوری دیانت کے ساتھ آگے آ کر کے کھڑی ہوتی ہے. گزارش اور کوشش اور آپ کو دعوت دیے جانے کا حاصل صرف یہ ہے کہ ہم سب مل کر کے اپنی ذمہ داریوں کا تھوڑا سا احساس کریں. امت کو ضرورت ہے، بے شک امت نے آپ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح کی جانا چاہیے، لیکن اس میں ہم یہ بھی تو کہیں گے کہ مکے والوں نے بھی تو اس طرح قدر نہیں کی جس طرح حضور کی قدر کی جانا چاہیے. ہم ناقدری میں پنپ کر کے عظیم ہونے والے لوگ ہیں. حضرات علماء کرام ناقدری میں پنپ کر کے اور کم تنخواہوں میں اپنی زندگی بسر کر کے اور اس کے بعد عظمت کے ساتھ زندہ رہنے کا ہنر جانتے. اس لیے اس احساس کو بیدار کرنے کے لیے، اس احساس کو زندہ رکھنے کے لیے، اور آج کے حالات میں، آج کے پس منظر میں، آج کے تناظر میں اور ہندوستان میں جو ماحول برپا کیا جا رہا ہے، اس ماحول میں ملت کو نہ تو مایوس ہونے دینا ہے اور نہ مشتعل کر کے ان کو
गोलियों का निशाना बनने देना है। ये जमीयत का 2 अल्फाज में मिशन। न मुश्ताइल होने देंगे, मुश्ताइल होकर के हम ट्रायल पर नहीं जाने देंगे आपको, और न मायूस होने देंगे। ये हजरत उलमाए किराम की जिम्मेदारी है, और इस तरह के तजर्बे आपके पास हैं। आपको मालूम है अल ईमानु बैन अर्रजाई वल खौफ, कि बैन बैन कैसे जिया जाता है, इसका सलीका आपके पास है, आप जानते हैं, सिखलाना भी जानते हैं। इसलिए आज का ये इंतखाब वो तो एक फॉर्मल है, एक फॉर्मेलिटी है और खानापुरी की एक कार्रवाई है, लेकिन हर शख्स सदर है, हर शख्स जनरल सेक्रेटरी है, और हर शख्स नाइब है। आलिम है तो सब कुछ है, नबी का वारिस है, और नबी का वारिस इस पूरी कायनात का पेशवा होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह इंसानियत की खिदमत की है, अबू जहल के दरवाजे के चक्कर लगाए हैं, बावजूद है कि क्या कह दिया गया, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम, डराइए या मत डराइए, ये आपके खोपचे में आने वाले लोग नहीं हैं, ये आपके काबू में आने वाले लोग नहीं हैं। और कितनी कोशिश की होगी, फरमाया लअल्लक बाक़िउन नफ़्सक अल्ला यकूनु मुमिनीन, क्या जान दे देंगे आप इस बात पर कि ये ईमान नहीं ला रहे हैं। जाहिर सी बात है कोशिश इंतहा को पहुंच गई होगी कि अल्लाह तबारक व तआला को ये जुमला इस्तेमाल करना पड़ा। तो जाहिर सी बात है अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे, अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे, अभी पंखों में बैठे हैं। इसलिए अगर ये हालात भी आएंगे तो हौसला रखना पड़ेगा, आपके सिवा कोई नहीं खेवनहार, याद रखिएगा। बड़े दावेदार दिखेंगे, बड़े दावेदार। अभी जब इलेक्शन आएगा देखिएगा किस तरह से बरसात में जिस तरह मेंढक निकलते हैं, उसी तरह सारे खद्दर पहन के आपको गलियों में दिखने लगेंगे, लेकिन वो फिर गायब हो जाएंगे, हारेंगे, मार खाएंगे, फिर गायब हो जाएंगे। आपको मुसल्ले पे रहना है, मुसल्ले पे रहना है, अगर कौम को जिंदा रखना है। जब आप पीछे आ जाएंगे और कोई फर्द आगे जाएगा तो वही जनाजा है, वही जनाजा है। जब आप पीछे आ जाएं, आपको पीछे कर दिया जाए, तो यही मिल्लत के जनाजे का दिन। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप पीछे ना होने पाएँ। कुर्बानी है, हुआ करें, कपड़े फटे हैं कोई बात नहीं। सबसे ज़्यादा मसला फंसता है जब बीवी के मुतालबात पढ़ते हैं, वरना हम तो मुजाहिद पैदा ही हुए, मदरसे में रह करके दाल खाई तो पानी में दाल तलाश की। मैं सच कह रहा हूँ, हालात यही हैं। लेकिन उन हालात से जूझना भी आप जानते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकलौते हादी और पेशवा, रिफॉर्मर और डायरेक्टर हैं इस कायनात के, कि जिन्होंने औरत की कमज़ोरियाँ बतलाई हैं और उसको बरतने का तरीक़ा बतलाया। वरना दुनिया के जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं और जितने भी धर्म ग्रंथ हैं और जितनी भी मजहबी किताबें हैं, उसमें औरत की शनाख्त, उसके मक्र की वजाहत तो की गई है, उसके साथ जीने का सलीका नहीं बतलाया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे फरमाया इस्तौसू बिन्निसाइ खैरन फ़इन्नहुन्ना खुलिक़न मिन ज़िलाइन व इन्न अअवज शैइन फ़ी ज़िलाई अअलाहु इन इस्तमतअत बिहा इस्तमतअत व बिहा इवजुन व इन ज़हबत तुक़ीमहु कसरतहु। तर्जुमा नहीं करूँगा, हज़रत उलमाए किराम तशरीफ़ रखते हैं। बहरहाल आप ये समझ लीजिए कि आप जिस स्टेज पर हैं, जिस जमात के साथ जुड़े हुए हैं, वो इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रज़ाकार तंजीम, और चूँकि ये उलमा पर मुश्तमिल है, इसलिए इस धरती की सबसे कीमती, सबसे अहल, सबसे बातौफीक जमात, जिसके पास काबिलियत की कोई था नहीं, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम के सरचश्मे जानती हो, तो उसके लिए फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं बचती। इसलिए अपनी काबिलियत, अपनी अहलियत और इस जमात के प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल करें। और अल्लाह का बड़ा एहसान और करम है कि जमात की आवाज़ सुनी जाती। मैं सिर्फ 2 बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। हम लोगों को ज़रूरत रहती है, अभी आपको मालूम है जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन हुआ था तो हमारे मरकज़ में, सेंट्रल जमीयत उलमा ने एक ऑल इंडिया रिलीफ कमेटी बनाने का तजवीज़नामा मंजूर किया था, और उसके बाद हर ज़िले से 3-3 लोग, वहाँ से इनपुट दिया गया ज़िले के प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि ये 3-3 लोग, और जमीयत उलमा का लेटर पैड फैक्स आ गया उनके पास। अब उन्होंने जमीयत को पढ़ लिया जमात, और जमात के ख़िलाफ़ कितना ज़बरदस्त ट्रायल चल रहा था वो आपको मालूम है। तो आप समझ लीजिए जिन जिन लोगों के नाम थे वो सारे उठा लिए गए, वो सारे उठा लिए गए, हमारी बेल्ट पे पूरे उठा लिए गए। चूँकि ज़िम्मेदार हैं, मुफ्ती जफ़र साहब बड़े ज़िम्मेदार हैं, हम लोगों के पास फ़ोन आना शुरू हो गए कि उनको उठा लिया, उनके मुताल्लिक़ीन को उनको उठा लिया। 12:30 बजे रात में हमारे घरों पर भी दबिश, पुलिस आ गई और उसके बाद कहा कि आप लोग दिल्ली से कब आए। हमने कहा दिल्ली गए नहीं तो आए कब। उसने बात की, बहरहाल एक SI को शहर से, मतलब मरकज़ से 30-25 किलोमीटर दूर रहते हैं मुफ्ती जफ़र साहब, ये एक SI को साथ में लेकर के आए।
اس کے بعد وہ ہمارے کمرے میں بیٹھا تھا، ہمارے پاس ایک لیٹر پیڈ چپکا ہوا تھا، اس سے پوچھا کہ ذرا اس کو پڑھو، جمعیت علماء ضلع فروخ آباد، اس میں لکھا ہوا، اس نے 5 مرتبہ پڑھا اور 5 مرتبہ جماعت علماء پڑھ دیا۔ جماعت کا لفظ افیم ہو گیا تھا اس ٹائم، آپ کو معلوم ہے، اس وجہ سے ٹرائل چل رہا تھا۔ یہ بات بتلا دینے کے بعد، یہ وضاحت کر دینے کے بعد ضلع پرشاسن نے دھیان نہیں دیا ہم لوگوں کی طرف اور کہہ دیا کہ گھر کے اندر رہیے گا، کسی ٹائم بھی آپ کا کرونا ٹیسٹ ہو سکتا ہے۔ ہم لوگوں نے مرکز سے رابطہ کیا حکیم الدین صاحب سے۔ حکیم الدین صاحب، آپ یہ سمجھیے کہ وزارت داخلہ کا آفس کھلنے سے پہلے ہی وہاں پہنچ گئے، اور اس کے بعد 10:30 بجے وزارت داخلہ کے آفس سے ہمارے ضلع پرشاسن کو، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، ضلع انتظامیہ کو براہ راست فون پر لے کر کے جب لتاڑ پڑی ہے تو اس کے بعد معذرت کرتے پھر پولیس کپتان اور ضلع مجسٹریٹ۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کی جماعت کی یہ قابلیت ہے کہ وقت سے پہلے جا کر کے اور اس کے بعد اس طرح کی صورتحال سے نمٹنا جانتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس کے پاس اگر افراد ہیں، یہ جمہوریت ہے، یہاں سر گنے جاتے ہیں، آپ کا ٹوٹل ڈیجٹ کیا ہے، آپ کے پیچھے کتنے لوگ کھڑے ہیں۔ محمود مدنی صاحب یا ارشد مدنی صاحب کھڑے ہو کر کے جب بات کرتے ہیں تو وہ تنہا نہیں ہوتے، بلکہ ان کے پیچھے وہ 12 کروڑ لوگ ہیں جو جمعیت کی ممبرشپ قبول کر چکے ہیں۔ وہ اکیلے کی آواز نہیں، 12 کروڑ لوگوں کی آواز ہے، اور جمہوریت میں اتنی بڑی آواز کو کوئی عدالت یا کوئی منترالے یا کوئی قلمدان آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ انتظامی امور میں اور اس سسٹم میں آپ پوری قوت کے ساتھ جماعت کا ساتھ دیجیے۔ اسی دھرتی کے اوپر جہاں 35 کروڑ پوجے جاتے ہیں، ایک اللہ کی وحدانیت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اور وحدانیت کے مکمل عقیدے کے ساتھ یہاں زندہ رہیں گے، شاعر کے ساتھ، قرآن و سنت کی تعلیم اور درسگاہوں کے ساتھ یہاں زندہ رہیں گے۔ کوئی لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو ہم کو اس سے محروم کر سکے۔ پھر تو ہمارے پاس آخری راستہ ہے نا، عزت کے ساتھ۔ الموت تحفۃ للمؤمن، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب۔ ہم یہ سارے فارمولے بھی جانتے ہیں، آپ اہل علم ہیں، آپ کے پاس سارے راستوں میں سے گزرنے کے لیے فارمولے اور ٹارچ موجود ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا۔ پھر یقین کیجئے اس بات کا اور اس روشنی پر یقین رکھیے جو اللہ نے نازل کی، اور وہ روشنی آپ ہیں، آپ کا کردار ہے، آپ کی شخصیت ہے، آپ کی ذات ہے، آپ کے دل کے اندر موجود قرآن و سنت کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جماعت سے وابستگی کو مضبوط فرمائے، اس جماعت کو قوت مرحمت فرمائے، اور اس جماعت کو مخلص افراد عنایت فرمائے، تاکہ ہم اس دھرتی کے اوپر کفر کے اس مرکز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اور ادارے محمودیہ جیسی درسگاہوں کے ساتھ اور اپنی تمام نسلوں کی ایمان کی سلامتی، عقائد کی سلامتی، شاعر کی پاسبانی کے ساتھ زندہ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قوت عنایت فرمائے، ایمان برحمت فرمائے، قیادت کا سلیقہ نصیب فرمائے اور قیادت کے لیے مجاہدات کا خوگر بھی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔